کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فیہ نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لو گے۔ سب سے پہلا کام، یکون عملک للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے۔ دوسرا کام، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ وَهَذِهِ الْكِسْرَى تَرْفَعُهَا مَا قَدَوْتَ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، خواہ کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ جانے ایک شخص نے صبح سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو۔ صدقہ کیا کرو، اخلاص، صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیا کرو۔ تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہوں، تم خیر اور بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو۔ آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں حصے دار بنا دیں گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے یا تہجد اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اثر راز یہ تھا لسلامت صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی کینہ، کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے؟ 83 سال 4 ماہ، کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعائیں، ظہر عصر کا دعائیں، شام کا دعائیں۔ مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا،
تم سحری جب کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعاء الدعاء، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر اور قصبے کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا۔ صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی پلاننگ کر لیجئے۔ سلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ریح المرسلہ، اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ کوشش کیجئے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے۔ یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ یاد رکھنا، کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا۔ تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، حساب تم سے لیا جائے گا، اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے ذخیرے نہ کرتے رہو۔ انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو تمہاری جیب میں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے رب تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات، یہ زندگی کے ایام جو آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر۔ یہ وہ مواصفات ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ ذوالجلال اس کو اجر کتنا دیتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، مت دیکھیے گرمی ہے، شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، کس طرح صحابہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ کننا نصنع لهم اللعب من العهن، ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرا توجہ میں رہیں اور شام تک یہ گزارا کر لے۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، یہ اولاد و امانت ہے، ان کا خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، فتنے اتنے ہوں گے، تانے، مشکلات، مسائل، دکھ، بیماریاں، وبائیں، طرح طرح کی مشکلات، لیکن دین کو نہ چھوڑنا۔ موت آئے تو دین پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا؟ فرمایا للمتمسک بھی اجر 50 شہیدا، اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مصائب ہوں گے، دین پہ ڈٹ جاؤ گے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اللہ کے رسول کی رسالت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اگر انہیز اور ایتھکس کو مضبوطی سے تھام لو گے، 50 شہیدوں کے برابر اجر دیے جاؤ گے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منا او منہم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ؟ آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائیں، جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، اس فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ بلکہ یمن سے ایک عورت آئی، کہتی ہے بیمار ہوں، بیماری پہ صبر نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا اصبری فلا حساب علیکی، اللہ کی بندی ایک کام تم کر لو، ایک خوشخبری میں سنا دیتا ہوں، صبر تم کر لو، میں خوشخبری سناتا ہوں،
اللہ ذوالجلال تجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے۔ جس طرح یہ اے اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت کے بھی مہمان بنا اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا، ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کون کون سے کام نپٹا لینے چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معلّہ بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان۔ سلف صالحین کی عادت یہ تھی، وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم۔ جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی، اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے۔ پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے، تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا، وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر اس رمضان میں میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرما لینا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے۔ تو 12 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے عمرو بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، اور ساتھ کیا کہتے، وتفرغ لقراءة القرآن، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے، تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم، رمضان سے پہلے حدیث کے چونکہ امام تھی، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا، وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن کا، اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے، کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان،
بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض کے دل میں ہو. صاف اور شفاف دل. اور یاد رکھیے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا. اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضیل ابن عیاض بیان کرتے ہیں. لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر ونصح الأمة. پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل بڑے پیارے تھے، وہ امت کے خیر خواہ بہت تھے، ہمدردی ان کے اندر تھی، ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی، اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھتے تھے، وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے. اور اس لیے روایت بتاتی ہے لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم. ان کے صدقات، نمازیں اور روزے، ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا. یہ تو فرض ہے، یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے بہت پیارے تھے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے، اور 36 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے. تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ کیا جی کتنے سال گزارے؟ حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے. جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے اسپیشل بھجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. یہ 6 سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد کہ 6 سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ قیامت بپا ہوئی، نہ حشر کی سختیاں، نہ حساب و کتاب. دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو. یہ واحد صحابی ہیں جب موت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ اٹھو، فرشتے سبقت نہ کر لیں، آئیے ساتھ تو غسل دے، کہیں فرشتے پہلے آ کے غسل نہ دینے لگ جائیں. واحد صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے. راز کیا تھا؟ میں اس راز کی طرف ہی اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی، بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا يدخل عليكم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھنے لگ گئے. فإذا هو سعد، دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں اس نے لاٹھی اور کھونڈی پکڑی ہوئی ہے. وتقطر لحيته ماء، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے. صحابہ بہت خوش ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن رہے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی. جتنی تہجد آپ پڑھتے اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. کہا ادھر آؤ. فلما وليت دعاني، جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ، ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آ جائے. کون سا کام ہے؟ لا اجد خلا لاحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا. ولیس فی قلبی غمر، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرا نہیں رکھی. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کی. یہ 3 ہی باتیں بتائی اور اللہ نے 3 ہی انعام دی. آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، یہ نیت کر کے اٹھیے. یہ صحابی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان
استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو ثمرآور بھی بنا۔ انسان کو اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے قلبی تیاری بھی کرنی چاہیے، دل کو بھی پاکیزہ کرنا چاہیے، دل کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہوں سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو کچھ ہو چکے گناہ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پکا وعدہ کر لے اللہ ذوالجلال معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں ہی بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو زبان کا سچا ہے، مخموم القلب ہے۔ کہا اللہ کے رسول، زبان کی سچائی کی تو سمجھ آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی، یہ وہ شخص ہے جس کو متقی کہتے ہیں۔ الغنی، یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت التجاؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، کسی مخلوق کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتے، وہ صرف ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتے۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کی غلاظتوں اور علائشوں سے اپنے دل کو جو پاک کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ آج 7 ارب 21 کروڑ لوگ دنیا میں موجود ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں۔ اگر کوئی پوری کائنات سے اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو اسے ان 4 چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ غلطی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر التوابین وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ الذی لا اسم فیہ، گناہ جو ہے وہ جڑ نہ پکڑے دل میں۔ بھول سے گناہ ہو سکتا ہے، غصے میں آ کے جذبات سے آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ کی عادت اس طرح پڑ جانا کہ دل میں جگہ بنا لے، ہر وقت سوچے غلط، ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے، ہر وقت اس کے دل میں حسد اور عداوت چل رہا ہے، یہ گناہ کی وہ جڑیں مضبوط ہیں جن کو توڑنا اور اکھاڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسا انسان اگر اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو 24 گھنٹے کے گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذی لا اسم فیہ، رمضان سے پہلے اس دل کو گناہوں سے پاک کیجیے، گناہ براجمان نہ جڑ نہ پکڑے۔ ولا بغی، بغاوت کو دل سے پاک کیجیے۔ بغاوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان پہ جرت نہ کرے، ڈھٹائی نہ کرے،